میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ اگر کسی آدمی کو غصہ آوے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر چلا گیا غصہ تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا کرے، ہاں لیٹ جائے، لیٹ جائے۔ جتنا شفقت و مہربانی کا مزاج ہوگا، لوگوں کے ساتھ نرم گوئی نرم خوئی کا ہمارے دل کے اندر داعیہ ہوگا، اتنا فیض پہنچے گا۔ تشدد اور سختی اس سے نفع نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے تشدد اختیار کیا، سختی اختیار کیا، بات بات پہ باتوں پہ جو ہے بگڑنا شروع کر دیا، بھگانا شروع کر دیا، اس زمانے میں اس میں نفع نہیں ہوا۔ کسی زمانے میں نفع تھا، اس دور کے حالات اور تھے، اس دور کے حالات میں تھپڑ کھا لینے کو سعادت سمجھتے تھے، جوتا کھا لینے کو سعادت سمجھتے تھے، اور مار کھا لینے کو شاگرد سعادت سمجھتے تھے۔ اور مشہور تھا صاحب، جہاں جو ہے ڈنڈا استاد کا پڑے گا وہاں کیا ہے، قیامت میں نور چمکے گا۔ کبھی یہ ذہن تھا، اور آج بالکل ذہن بدلا ہوا ہے۔ اس واسطے آج وہ نسخہ کام دے گا جو نسخہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس زمانے میں اختیار کیا تھا، جب ہر طرف جو ہے جہالت اور عریانیت، ہر طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھی، تو آپ کو تالیاں پیٹ کر کے استقبال کیا جا رہا، آپ کا ڈھیلے مارے جا رہے ہیں، ڈھلے مارے جا رہے ہیں، راکھ پھینکی جا رہی ہے، تالی پیٹی جا رہی ہے، مجنون کہا جا رہا ہے، پاگل اور دیوانہ کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کے اوپر کیا ہے، کچھ اثر نہیں، آپ اپنا کام کرتے چلے۔ کیا کام تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ آ جاؤ اس کلمے پر، کامیابی اسی میں ہے، آ جاؤ اس کلمے پر، کامیابی اسی میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دھن وہی رہی، اور ان کی دھن کیا رہی؟ تاریخ بتا رہی ہے ان کی دھن کیسی تھی۔ جو اذیتیں پہنچا سکتے تھے، ان اذیتوں کے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع نے اور آپ کے اخلاق نے اور آپ کے تحمل و برداشت اور صبر و ثبات نے کیا کیا، ایک دن وہ آیا کہ وہ مکہ جہاں آپ کو ہر طرح اذیتیں دی گئیں، اور کعبۃ اللہ شریف کی چابی آپ نے ہجرت کے وقت میں مانگا، جن کے پاس تھی انہوں نے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج نہیں دے رہے ہو، یہ کنجی میرے ہاتھ میں آئے گی، جس کو میں چاہوں گا دوں، اور ہوا بھی وہی۔ اس واسطے ہمارا کام نرمی ہے، ملائمت ہے، غصہ اور جھڑک دینا، بھگا دینا، بڑا تڑپ جانا، جلالی بن جانا، یہ دور جلالی کا نہیں ہے، یہ دور جمالی بننے کا ہے۔ جلالی بننے کا زمانہ کیا ہے، نہیں رہ گیا ہے۔ اس واسطے ہر جگہ شفقت، نرمی، مہربانی، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہر جگہ جو ہے رحمت و شفقت، رافت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ شدت، غضب، ترشی، یہ چیزیں جو ہیں نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی بات علیحدہ ہے، لیکن غلبہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کس کا تھا؟ ناراض کسی پر کبھی ہوتے تھے، ناراض کسی پر کبھی ہوتے تھے، ورنہ کہا تھا رؤوف الرحیم آپ کی صفت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحمت و شفقت اختیار کرتا ہے اللہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کا قرین اور ساتھی ہوتی ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو۔ اللہ جو آسمان میں اوپر کہہ دیا بلندی پر، یرحمکم من فی السماء، جو اللہ بلندی والا ہے، جو اللہ بڑائی والا ہے،
علو والا ہے، وہ بڑائی والا، بلندی والا، علو والا خدا کیا کرے گا؟ تم پہ رحمت نازل فرمائے گا، تم پہ مہربان ہو جائے گا۔ دیکھیے اس پہ رکھا گیا۔ اس لیے غصے کو اپنے اندر سے نکال دیجیے۔ غصہ آیا، ذرا سے تیش میں کیا ہوا، بڑھوا خفا ہو گیا اور 50 سال کا ساتھ بیوی کا تھا، طلاق دے دیا۔ اب نہ بیٹے پوچھنے والے ہیں نہ بہو پوچھنے والی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے اتنے گرم ہوتے ہیں، بس تھوڑی دیر میں پاور میں آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں۔ ہاں فون کر رہے ہیں صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سننے نہیں سننے والا، نہیں سننے والا، کہہ تو رہے نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ اتنا تیش میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس واسطے کی اپنے کو ہم نے بہت کچھ سمجھا اور سامنے والے کو اینٹا پتھر اور ڈھلا سمجھا، اس بندے خدا کو اینٹا پتھر سمجھا، ڈھلا سمجھا۔ یہ اچھے آثار نہیں ہیں۔ جس بندے خدا کو تم نے اس طرح کے سخت جملے سے خطاب کیا ہے، اگر خدا ناراض ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے عجیب انداز سے خطاب کیا، شامت ہی تھی اس کی۔ اس نے کہا میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ سے کہا میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا بھائی میری والدہ جو ہیں عاقلہ بالغہ ہیں، میں استئذان کر کے آ رہا ہوں، اجازت لے کے آ رہا ہوں، فلاں جو ہے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اندر گئے ہیں اور باہر آئے ہیں، وہ گرا اور ختم ہو گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے خود کہا قتلہ صبری، قتلہ صبری، میرے صبر نے کیا کیا؟ اس کو لے لیا، اس کی جان چلی گئی۔ کبھی کسی اللہ والے کو زبان سے کوئی حرف نہ کہنا۔ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، دل کے اندر جو نور ہے اس کی سلامتی چاہتے ہو، تو اللہ والوں کو برا کہنا چھوڑ دو۔ آج تقابل چلتا ہے، ہمارے حضرت تو ایسے ایسے، باقی ڈبل پیسے ہیں۔ ہر ایک کا اکرام کرو۔ تمہارا جو استاد ہے تمہیں اس سے نفع مل رہا ہے، باقی اساتذہ جو قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں وہ بیکار ہیں کیا؟ آپ کو جس سے نفع مل رہا ہے اس سے جڑ جائیے، لیکن کسی بھی خادم دین کو زبان سے برا کہنا جو ہے یہ کہاں جائز ہو گیا؟ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے غیبت کو اسی لیے حرام کیا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کی برائی پسند نہیں ہے۔ اور برائی اس کے اندر جو ہے وہی بیان کر رہا تو غیبت ہے، نہیں ہے پھر کچھ کہہ رہا تب تو الزام ہے، بہتان ہے۔ اس لیے کسی کی برائی کرنا کیا کرو؟ چھوڑو۔ کسی انسان پہ ظلم کرنا چھوڑو، ہاتھ چلانا چھوڑ دو، جانوروں پہ ہاتھ چلانا چھوڑ دو۔ بے زبان ہیں جانور، جب چاہا کیا گئے دو چار ڈنڈا لگا دیا، جب چاہا مار دیا، غصہ آ گیا، بھینس ادھر کو چلی گئی، بکری ادھر کو چلی گئی، بکری تمہارا دل سمجھ رہی کیا؟ اس کی عادت ہو جائے گی، اس کو پیار سے لاؤ، ادھر باندھ دو، سمجھا دو، ہے نا؟ ہاں کیا سمجھے گی؟ وہ تو اپنا کام کرے گی۔ لیکن اگر کسی بکری کو دو ڈنڈا مارا ہے تو قیامت کے میدان میں وہ تم سے جو ہے اللہ تعالیٰ بدلہ اس کا دلوائیں گے۔ جانوروں نے جانوروں پہ اگر ظلم کیا ہوگا تو ان کو زندہ کیا جائے گا۔ جس جانور نے ظلم کیا ہوگا، اگر کسی نے دو مرتبہ مارا ہوگا سینگ سے، تو دو مرتبہ اس سے اس کو مروا کر کے اس کو مٹی بنا دیں گے، دونوں برابر ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ ان بے منہ جانوروں کے ساتھ ہے۔
اور اسی کے ساتھ جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارا جواب نہیں دے سکتے ہیں، ان پہ ظلم کر رہا ہے، بیوی بھی ظلم کر رہا ہے۔ جواب دے تو کیا کرے؟ ساری برائیاں اس کے بعد آ جائیں گی، آپ کا قصور کوئی نہیں دیکھے گا اور بیوی قصوروار ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ہاں کسی کے قصور کو پھیلانے کا مزاج ہے۔ ایک عورت نے سنا، اس نے دوسرے سے کہا، اس نے تیسرے سے کہا، اس نے چوتھے سے کہا، وہ فلانے جانتے ہیں اور ان کی بیوی ایسی، وہ فلانے جانتے ہیں ان کی بہن ایسی، وہ فلانے جانتے ہیں ان کی بیٹی ایسی۔ کہاں سے اس کا جواز آیا؟ لیکن یہ بیماری مسلمانوں میں، مردوں میں کم، عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے اشراق، اوابین، چاش، تہجد بھی جاری ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری ہے، اور غیبت کر کے دوسرے کا حق بھی جو ہے مار رہے ہیں، اپنے سر پہ قیامت کے دن کا حساب لے رہے ہیں۔ جانور پہ ظلم کر کے قیامت کے دن کا حساب لے رہے ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، جانوروں کا مسئلہ پہلے سے آسان ہو گیا۔ جب بیلوں سے کھیتی کرائی جاتی تھی تو کسان بیلوں بہت ظلم کرتا تھا۔ اب مشینیں آ گئیں، بیلوں کو چھٹی مل گئی، اور اب تو ایک دم چھٹی مل گئی، جہاں چاہے کھائیں، جہاں چاہے پیے، جہاں چاہ رہا ہے، جہاں چاہے ایک دم چھٹی پا گیا ہے۔ ہم نے ناقدری کیا، جب نعمت ہمارے پاس تھی ہم نے قدر نہیں کیا، ہم نے ظلم کیا، ستم کیا، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر جو ہے جو کام چاہتے کرتے رہے۔ کیا کیا؟ اللہ نے نعمت چھین لیا۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی اس بات کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی غصہ آئے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، چلا گیا بہت اچھا، غصہ نہیں تو لیٹ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لیٹے ہیں تو کھڑے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کیا کہا آپ نے، اور اس کے بعد پھر آگے کھڑے ہو گئے، اور پھر کیا ہوا؟ آتا بائی ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں تک پہنچ گیا، صاحب کیا نام کی، قتل تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جوش میں آ کے قتل کر دیا، اس کے بعد مار ہوا، زندگی جیل میں کٹ رہی ہے۔ جیل میں کتنی ہی راحت ہو، جیل خانہ تو جیل خانہ ہے، قید خانہ تو قید خانہ ہے، مگر ہوتا ہے بات۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر لے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وضو کیا ہے؟ تبرید کا کام دیتا ہے، ایسا کرتا ہے۔